دیدہ زیب دلاویز وَتُرِكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر ایک خلا سا چھوڑ دیا گیا، کچھ اینٹوں کا جگہ خالی. فَطَافَ بِهِ النُّزَّارُ، نزار نظر سے دیکھنے والے سیاح آتے تھے اور اس کے گرد گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو. فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، اور بہت متعجب ہوتے تھے کس قدر خوبصورت عمارت ہے، کوئی عالیشان قصر بنایا ہے. الا موضع تلک اللبنہ، لیکن یہ کیا ہے یہاں پر، یہ کمی، یہ خلا، یہ کہے کے لیے. فکنت انا صددت موضع اللبنہ، دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آ کر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے. ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے یہ عمارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے. وہ ختم بہ الرسل، اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. وَأَنَا اللَّوْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ جس کی کمی تھی، میں آ گیا اور عمارت مکمل ہو گئی. اب آئیے کہ غور کریں کہ نبوت اور رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر کیا ہیں. کن چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر کامل ہو گئی نبوت اور رسالت. اسی لیے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا. 3 مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کی جو اس ایک آیت میں ہے. 2 مظہر نبوت کی تکمیل، ایک مظہر رسالت کی تکمیل، اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس سے میں نے لیا ہے، وہ اب میں بیان کرتا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ذرا یہاں نوٹ کر لیجیے، نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیچیدہ. اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا. نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، علمی مسئلہ ہے. میری بات ہے، میرا موقف ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے دروس میں، اس وقت نہیں جاؤں گا. لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے 1.25 لاکھ نبی اور رسول 313، تقریباً 1 لاکھ نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے. لیکن جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اس کی ذات میں اس رسالت و نبوت کی نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اس کو میں اپنے یہ 2 ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے. نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے، وہی آ رہی ہے. اس لیے میں نے اس کو یوں کیا، آسمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف. لینے والا حصہ نبوت، پہنچانے والا حصہ رسالت. رسالت کے معنی پیغام پر، پیغام پہنچاؤ. یہی بحث جو ہے تصوف میں چلتی ہے. نبوت بلندر ہے یا رسالت؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندر ہے، اونچا مقام ہے. رسول کل 313 ہیں، نبی تو 1 لاکھ ہے. نہیں، اصلا نبوت افضل ہے. کیوں؟ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. یہ ہے جو امام رومی کہتے ہیں، مولانا روم. نبوت کا رخ اللہ کے، یہ اینٹینا ادھر سے ہے اور ادھر جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى. یہ نزول کے مقام پر ہے. غار حرا میں وہ بلندی کے مراحل طے ہو رہے تھے اور وہاں سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رسالت مرتبہ نزول میں ہے، نبوت مرتبہ عروج میں ہے. بہرحال یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے. اب جو حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الہدی یعنی قرآن حکیم نمبر 1، ودین الحق، اور دین حق، سچا دین، کامل دین، عدل و انصاف کے بلند ترین لیولز کے اوپر پورا اترنے والا دین. یہ 2 چیزیں ملی ہیں، ان دونوں میں ارتقائی مراحل طے ہوئے. دیکھیے
آخر آپ کو معلوم ہے صحف ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے نا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں صحف ابراہیم کہاں ہے، آج ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے. میرا ایک گمان سا ہے، زیادہ یقین سے میں نہیں کہتا، کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہے وہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. برہما کا لفظ بھی اصل میں ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت ابراہیم کی نسل کے بعد شاخوں نے انہیں اپنا خدا بنا لیا، برہما. بہرحال اس سے بھی آگے چلیے تو حضرت نوح بھی تو تھے، ان پر بھی تو کوئی صحیفہ آیا ہوگا، قرآن میں ذکر ہی نہیں. ویسے ایک شخص کا کہنا ہے، مسٹر ڈوبائس، ہی واز اے فرینچ اسکالر ریسرچر، 40 برس لگائے اس نے انڈیا کے اندر ہندو اسکرپچرز کے مطالعے پر. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوؤں میں جو منو ہے، منو وہ مہانو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بگڑا ہوا ہے. مہانو، مہا آتا ہے ہندی میں کسی بڑی عظیم، مہاتما، آتما تو میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، ایک مہاتما، مہاتما گاندھی. مانو وہ منو بن گیا ہے. اور منو سمرتی، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحیفہ تھا جو کہ نوح کو دیا. اللہ عالم. ان چیزوں میں علمی طور پر آدمی کچھ کھوج کرے، کھروج معلوم کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی سوائے اس کے جو قرآن میں آ گیا. بہرحال پھر تورات، زبور، انجیل، اس کے بعد بے شمار انبیاء کے صحیفے، ان سب کے اندر ہدایت تھی یا نہیں تھا؟ اس ہدایت کی تکمیل ہوئی القرآن الہدیٰ میں. یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے، کیا پڑھائے گا اسے؟ پی ایچ ڈی پڑھائے گا؟ اس کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں پڑھائے گا نا. اس کے پاس خزانہ ہے بڑا، لیکن اس کو جو اس کو دینا ہے اس کی استعداد کو دیکھنا ہوگا نا. اس اعتبار سے جب ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، فکری طور پر، تو ہدایت کی ابتدائی مرحلے، تعلیم، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، یہ ہدایت بھی ترقی کرتی گئی. ان کتابوں میں درجہ بدرجہ، قرآن خود کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. انجیل فیہا ھدی و نور، ہم نے نازل کی انجیل، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. ان سب میں ہدایت تھی، لیکن ابھی ہدایت کے ابتدائی مراحل تھے. تاں کہ حضرت آدم کے بعد آپ سمجھیے کم و بیش 6000 سال بعد حضور کی بعثت ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا کہ اب انسان ذہنی، فکری، فلسفیانہ بحثوں، منطقی بحثوں اور میٹا فزکس، ان کے اعتبار سے بالغ ہو چکا تھا. چنانچہ ایک عجیب بات ہے، یہ دلچسپی جنہیں ہے ان معاملات سے وہ تو قدر کریں گے. ہیومن ہسٹری کے 1200 سال ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب پیدا ہوئے، تمام فلسفے پیدا ہوئے. فرام 600 BC ٹو 600 AD، 600 برس حضرت مسیح سے پہلے اور 600 برس حضرت مسیح کے بعد جتنے فلسفے، بدھزم بھی اسی میں آ گیا، جینزم بھی اسی میں آ گیا، کنفیوژن اس میں آ گیا، تاؤزم اس میں آ گیا، یہ سقراط اور بقراط اور یہ سب کے سب اس میں آ گئے، یہ مانی یہ سب بھی آ گئے، یہ سب کا سب ہو گیا. تمام فلسفے، تمام مذہب پیدا ہو گئے. گویا کہ انسان کی انٹینس ایکٹیویٹی ہو چکی تھی ٹو نو دی ریئلٹی ایز اے ہول. ایک تو قدم بقدم ہم چل رہے تھے نا، وہ تھا ہمارا فزیکل نالج، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم. ایک ہے ٹو نو دی ریئلٹی آف ایگزسٹنس،
وجود کیا ہے، کائنات کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، ہماری زندگی کی ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، پتہ ہی نہیں کہاں سے آگے، آسمان سے ٹپکے۔ ہاں یہ پتا ہے میری پیدائش سے 9 ماہ پیشتر میری والدہ کے رحم میں میرا وجود اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا، کہاں تھا میں کہیں تھا یا نہیں تھا، آدم سے وجود میں آیا ہوں یا پہلے کچھ تھا؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ فلسفی غور کرتے رہے، بڑے بڑے چین کے فلسفی، انڈیا کے فلسفی ٹاپ کے، ایران کے فلسفی، یونان کے فلسفی، یہ 4 مراکز رہے فلسفے کے، باقی دنیا کے اندر فلسفہ کہیں نہیں رہا۔ پھر نبی، لیکن ان 1200 سالوں کے دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانہ منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ تب الہدا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تب وہ پردے اٹھائے گئے۔ اس سے پہلے جو سوچ بچار کا وقت گزرا ہے حضور پر، آپ اکیلے جا کر کیا کرتے تھے؟ آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے، عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے۔ اچھا مشرک آپ پیدا تو ہوئے مشرکوں میں، مشرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل جائیں، تو کیا کرتے تھے؟ تو جو محدثین کا کہنا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، تفکر، غور، فکر، سوچ بچار۔ واٹ از دس ایگزسٹنس، ہو ایم آئی؟ اور یہ جو غلط کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسان پستی میں کیوں گر گیا ہے؟ کیا پستی ہی پستی ہے اس کی، یا اس کے وجود کا کوئی روشن پہلو بھی ہے؟ یہ سارا یوں سمجھیے کہ 6000 سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے، وہ چند مہینوں میں غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر طے کیا۔ پھر وہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی، یہ تکمیل ہو گئی قرآن مجید میں ہدایت کی۔ اچھا اب اس کے لیے دلیل دیکھیے، سب سے موٹی بات، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام، ٹھیک؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تورات کا کیوں نہیں لیا؟ انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ نہ لیتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اس کا تو آپ نے آسانی سے مجھے جواب دے دیا۔ اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کیے بغیر؟ بتائیے، ترجموں میں تحریفیں کی گئی ہے، تفسیروں میں تحریفیں کی گئی، یہ تو متن محفوظ ہے، اس متن میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا، یہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ بات، یہ ایک لطیف انداز میں ذرا ٹینشن کم ہو جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، یہ قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سو تیری بیٹیوں والا سلوک کیا گیا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس کا لیا، کیوں؟ جواب کیا ہے؟ بھئی ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل ہوئی ہی نہیں تھی، تمہاری حیثیت تو مختلف ادوار میں گویا کہ ٹیمپریری انسٹرکشنز، ہدایات، یہ ہدایات تھی، ہدایہ الہدا وہ ابھی نہیں آئی تھی، اس میں احکام تھے، حکمت ابھی آئی نہیں تھی، حکمت کا تو آغاز انجیل سے ہوتا، اس سے پہلے